السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائیوں، خیریت سے ہیں؟ بھارت کو الحمدللہ زبردست مٹی چٹوا دی ہے اللہ نے اپنے فضل سے، ہماری افواج کی برکت سے، اور زبردست طریقے سے وہاں پہ جو سبکی ہو رہی ہے اس وقت بھارت کی، ان کا اپنا میڈیا جو کر رہا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بھائیوں، دیکھنے سے۔ اور ابھی جو معاملات ہونے والے ہیں انشاءاللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہر میدان میں ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ بات کرنے کی یہ ہے کہ بھارت پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، قطعاً کوئی 1% بھی بھروسہ آپ نہیں کر سکتے اس مکار دشمن پہ، اس بزدل دشمن پہ، اس جھوٹے دشمن پہ۔ تو ہمیں ہر دم ہر وقت تیار رہنا ہے، سیویلینز کو بھی اور اسپیشلی ہماری فورسز کو ماشاءاللہ تو پتہ ہی ہے کہ کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ رب العزت نے ان کے میدان جنگ میں دانت کھٹے کیے ہیں، اس کی نظیر نہیں ملتی ماشاءاللہ اس دور میں خاص طور پہ۔ اور کس طریقے سے امریکہ کو آ کے انہوں نے بھیک مانگی، اس کے پاؤں پڑے کہ بھائی ہمیں سیز فائر کروا دو، جنگ بندی کروا دو خدارا، ورنہ تو یہ ہمیں کھا جائیں گے۔ تو پھر امریکہ نے، ان کے سب کے مفادات ایک ہیں دوستوں، یہ بات یاد رکھیں، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا سب کے مفادات ایک ہیں۔ ان کو پتہ ہے ہماری چیزوں پہ ضرب لگ رہی ہے تو اگلا نمبر اب ہمارا ہے، تو پہلے ہی انہوں نے ان کو جنگ بندی پہ، سیز فائر پہ آمادہ کر لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے دوستوں کہ ہم نے اپنی افواج کا ساتھ دینا ہے اور ان کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے ہی کر دیتے، مدرسے پہ حملہ ہوا تھا۔ اور بھائی ہر چیز کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے، اور انہوں نے الحمدللہ اسی نیت سے فل فلیج جواب دیا ہے۔ آپ دیکھیں جو میزائل تھے ان پہ، ان بچے جو شہید بچے تھے مولانا مسعود اظہر صاحب کے گھر کے، ان کے باقاعدہ نام لکھے ہیں۔ یعنی کہ اگر یہ ان سے دبنے والے ہوتے کہ وہ اگر ٹیررسٹ ہیں یا یہ بھی ان کو وہ مان رہے ہوتے تو کبھی بھی ان کے نام نہیں لکھتے، اور نام میزائلوں پہ لکھ کے ان کے حملہ کیا گیا ہے اتنا زبردست طریقے سے۔ تو ابھی الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ ہمیں ایک زبردست برتری اللہ نے دی ہے، اپنے فضل و کرم سے دی ہے دوستوں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے، ہم سے 10 گنا زیادہ تعداد کے دشمن پہ ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، ایمان عمل کی بنیاد پہ عطا فرمائی ہے۔ ہاں، 2 نفل ہمارے یہ ان کے کیورم میں شامل ہے، جو ہماری ملٹری ہے ماشاءاللہ، وہ 2 نفل روزانہ پڑھتی ہے، اور اسپیشلی جب محاذ پہ جاری ہوتی ہے اٹیک کے لیے، تب تو وہ اسپیشلی نوافل، ذکر، دعا اللہ سے کر کے جاتے ہیں۔ جہاں تک دعا ضروری ہے، اسی طرح ہماری جو استعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے پاس کیا کیا ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ ہر محاذ پہ آگے ہوں۔ ہم کسی سیاسی پارٹی کے چکر میں نہ آئے دوستوں، جو بھی سیاسی پارٹیز ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، جو بھی سیاسی پارٹیز ہیں دوستوں، دیکھیں ہمیں اس وقت بہت زیادہ یکجہتی کی ضرورت ہے، اسی بہانے ہم انشاءاللہ ایک ہو جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹے موٹے اختلافات کہاں نہیں ہوتے یار، ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ عمران خان کو بھی انشاءاللہ اللہ پاک ریلیز کروا دے گا، اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے گا۔ اس کو ایک مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے اس ملک کو آزاد کروایا ہے سن 47 میں۔ آپ بلیو کریں، یہ بہت بڑی اللہ پاک نے ہمیں بلیسنگ عطا فرمائی ہے پاکستان کی صورت میں، اور اللہ نے اس سے بہت بڑا کام لینا ہے، بہت بڑا کام اللہ رب العزت نے وطن پاکستان سے لینا ہے۔ ہم بس اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو، کہیں ہماری کسی بات سے یہ وطن نہ کمزور ہو، ہماری کسی بات سے ہماری افواج کا مورال نہ ڈاؤن ہو۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں دیکھنی ہے دوستوں۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ انشاءاللہ کہ اس پوائنٹ کو پہ ہم نے فل فوکس کرنا ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کہ بھائی جتنے لوگ ہیں وہ اس پوائنٹ پہ ہم یکجہتی ہمیں مل جائے کہ یار ہمیں اپنی افواج کے ساتھ ود اینی کاسٹ کھڑا ہونا ہے دوستوں۔ کمی کوتاہیاں کس میں نہیں ہوتی، ہم میں ہزار ہیں یار، اسی طرح ان میں بھی ہوں گی، وہ بھی تو انسانوں کی فوج ہے نا، کوئی جنات کی یا فرشتوں کی تو نہیں ہے۔ تو ہم میں بھی کمی کوتاہیاں ہیں، ان میں بھی ہیں بھائی، لیکن اسی کو معاف کر کے جو گریٹر ویژن ہے، گریٹر پرپز ہے، اس کو سامنے رکھ کے چلا جاتا ہے، ایک بڑے مفاد کے لیے، ایک اجتماعیت کے لیے، ایک قوم بننے کے لیے۔ تو بڑے مفادات کو، بڑے عزائم کو سامنے رکھا جاتا ہے،
اور پھر ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ریکویسٹ ہے میری کہ ہم نے اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ان کے دانت ہم کٹے کر چکے ہیں الحمدللہ. اسرائیل امریکہ کو پتہ چل چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ پاکستان کیا طاقت ہے, اور رافیل کو فیل کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. پھر ان کے جو رشیا کا پورا بیری بیڑا تھا وہ جو تھا S-400 اس کو فیل کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اب یہ کہہ رہے تھے یہ اب ہماری باری ہے, تو بھائی ان کو پاکستان کو اس سے پہلے روکو کہ سب کی پوری دنیا کے سامنے ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں, اتنی بڑی بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی, اسرائیل کے ڈرونز کو فیل کر چکے, اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی جو یہ انہوں نے اس کو ہوا بنایا ہوا تھا, اللہ نے ایسے ریزہ کر دیا اس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سامنے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دوستوں کہ اس وقت یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو اگر ہو سکے تو شیئر کیجئے دوست, کہ ہم اس پوائنٹ پہ جمع ہو جائیں کہ ہمیں کس طرح سے ایک رہنا ہے, نیک رہنا ہے, یکجہت رہنا ہے. اسی کے ساتھ ہماری کامیابی اور فلاح ہے. تھینک یو.